صفحہ نمبر 52، آیت نمبر ہے 90۔ آیت نمبر ہے 90۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي صدق الله مولانا العظيم۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اپنی جگہ بنی اسرائیل پر امیر اور نگران اور حاکم مقرر کر گئے اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو، چونکہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ مسلمانوں کے معاملات کا کوئی نہ کوئی امیر اور ذمہ دار اور نگران ہو جو اسلام کے مسلمانوں کے نظم کو چلائے۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جنگ کے لیے تشریف لے گئے تو اپنی جگہ مدینہ منورہ میں کسی کو اپنا نائب مقرر کر کے گئے۔ کبھی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو کیا، کبھی کسی اور صحابی کو کیا۔ غزوہ بدر پر تشریف لے گئے، کہیں بھی اللہ کے نبی تشریف لے گئے تو پیچھے کسی نہ کسی کو۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام کی زندگی میں جب حج 8-9 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج مقرر کیا۔ 9 ہجری میں جو حج ہوا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اس کا امیر حج مقرر کیا، اور حجۃ الوداع پر خود تشریف لائے۔ حجۃ الوداع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور پورے حج کی عبادت میں مسلمانوں کی قیادت فرمائی۔ تو ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کر دیا۔ پیچھے سے قوم گمراہ ہو گئی۔ جب قوم گمراہ ہوئی تو حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کیا۔ انہوں نے قوم سے کہا، یہ شیطان تمہیں ورغلا رہا ہے، تمہارے اوپر آزمائش آئی ہے۔ جس بچھڑے کو خود سے بنا کر تم اپنا معبود اور الہ سمجھ رہے ہو، یہ تمہارا الہ نہیں ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو برائی سے روکا۔ لہذا مسلمان پر لازم ہے کہ وہ جہاں برائی دیکھے موقع مناسبت کے اعتبار سے نہی عن المنکر کرے، نہی عن المنکر کرے، اس کی پرواہ نہ کرے کہ کوئی راضی ہے کوئی راضی نہیں ہے۔ خاندان میں رشتہ داروں میں لڑنا اور چیز ہے، نہی عن المنکر۔ میں لڑنے کا نہیں کہہ رہا، میں کس کا کہہ رہا ہوں؟ نہی عن المنکر کا کہہ رہا ہوں۔ سمجھا دینا، مثلا خاندان میں کوئی کام غلط ہوا ہے، آپ وہاں دوگلی سی بات نہ کرو۔ آپ کو پتہ ہے کہ خاندان کے اس معاملے میں یہ بات صحیح ہے، یہ غلط ہے، ان کو کہو بھائی
صلہ رحمی کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، ناراض ہونے کی اجازت دی نہیں ہے، اس لیے میں آپ لوگوں سے ہرگز ناراض نہیں ہوں، لیکن آپ پر یہ بات بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں بالکل غلط ہو اللہ کی نافرمانی کرنے میں۔ بھائی اتنے کہنے میں بندے کا زور لگتا ہے؟ ہم اتنا بھی نہیں کہتے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے میرا سگا بھائی کام غلط کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میرا فلاں عزیز کام غلط کر رہا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یار ہن رشتہ داری ہے، میں کی کہاں۔ رشتہ داری ہے، ہارون علیہ السلام نے فوراً نہی عن المنکر کہ اے میری قوم جو تم کر رہے ہو وہ کیا ہے؟ وہ غلط ہے۔ نمبر 2، اصل بات جو قرآن نے یہاں بیان کی، موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، واپس تشریف لا کر اپنے بھائی پر غصہ آ گیا کہ تم نے قوم کو روکا نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ اتنی محنت کی، آدھی صدی ان پر مغزماری کی ہے، یہ فوراً شرک میں مبتلا ہو گئے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے، کیا آپ نے ان کو روکا نہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے جو جواب دیا، آدھا جواب یہاں ہے اور آدھا جواب 9ویں پارے میں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا آدھا جواب یہ ہے، اپنے بڑے بھائی سے، اپنے چھوٹے بھائی حضرت موسیٰ سے کہا میں نے ان کو بالکل روکا ہے، میں نے اس سے منع کیا، لیکن پھر مجھے یہ خطرہ ہوا، 2 خطرے میرے سامنے آئے، ایک خطرے کا ذکر وہاں ہے، دوسرے خطرے کا ذکر یہاں۔ استضعفونی، یہ مجھے کمزور سمجھ کر کہیں مجھے قتل نہ کر دے، میرے اوپر زور آور نہ ہو جائے۔ میں نے ان کو بالکل سمجھایا ہے، اس برائی سے روکا ہے، لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے تو پھر میں نے اپنے آپ کو کیا کر لیا؟ روک لیا۔ دوسری بات یہاں فرمائی، حضرت ہارون نے اپنے بھائی سے، حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ میں نے ان کو نہی عن المنکر، اس برائی سے روکا، شرک سے روکا، لیکن جب مجھے یوں لگا روکنے کے بعد میں ان سے الگ تھلگ نہیں ہوا، میں انہی کے ساتھ رہا کہ تاکہ بنی اسرائیل کے درمیان کہیں تفرقہ پیدا نہ ہو جائے۔ بھائی کیا پیدا نہ ہو جائے؟ یہاں فرمایا فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میرے ساتھ بھی بہت سارے مسلمان تھے، سارے بنی اسرائیل بچھڑے کی پوجا میں مبتلا نہیں ہوئے۔ بھائی سارے بچھڑے کے پجاری سارے تھے یا کچھ تھے؟ کچھ تھے۔ حضرت ہارون نے فرمایا جو میرے ساتھ مومنین تھے میں ان کو لے کر انہی کے ساتھ رہتا رہا تاکہ کہیں تفرقہ پیدا نہ ہو جائے۔ یہاں سے 2-3 اصول بڑے اہم سمجھ میں آئے۔ ایک طرف ہو رہا تھا شرک، دوسری طرف ہو رہا تھا بھائی کیا؟ تفرقہ، خانہ جنگی، اختلاف۔ ہارون علیہ السلام نے شرک سے منع کیا، لیکن شرک سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اور بنی اسرائیل کو تفرقہ سے بچایا۔ بھائی کس سے بچایا؟ تفرقہ سے بچایا، کہ کبھی بنی اسرائیل جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے، انتشار و اختلاف پیدا نہ ہو جائے۔ کیوں؟ مجھے یوں لگا، کہتے ہارون علیہ السلام کے محسوس ہوا کہ حضرت موسیٰ آ جائیں، ہم شرک کی اصلاح کر لیں گے، ہم شرک کی کیا کر لیں گے، لیکن اگر تفرقہ پیدا ہو گیا تو تفرقہ کی اصلاح کیا ہوگی؟ بہت مشکل ہوگی۔ اور یہی آج ہم سب کے لیے سبق ہے۔ مسلمانوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں تفرقہ، اتنے تفرقے ہیں کہ پتہ نہیں مسلمان تقسیم در تقسیم۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک جماعت میں 6 پارٹیاں، ایک مسلک میں 18 اور شعبے نکل آئیں۔ ایک پیر صاحب ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، اس کے مرنے کے بعد 4 بیٹے ہیں، 4 پارٹیاں الگ ہو گئی، ان کے آگے الگ ہو گئے، ٹوٹتے ٹوٹتے پتہ نہیں ہمارے اجزاء بھی اب شمار نہیں کیے جا سکتے کہ کتنے ہو گئے۔ مسلمانوں میں تفرقہ اتنا آ گیا۔
اور اس تفرقے کا نقصان جو کچھ ہو رہا ہے بھائی وہ تو سب ہر کسی کو پتہ ہے، ہر کسی کو پتہ ہے۔ اب میں اور آپ تفرقہ بازی تو ختم نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم اپنے آپ کو تو بھائی اس سے بچا سکتے ہیں، اپنے آپ کو تو اس سے بچا سکتے ہیں کہ ہم کہیں تفرقہ میں نہ پڑیں، اختلاف و انتشار میں نہ پڑیں۔ اور اس کا حل صرف اور صرف ایک ہے کہ بندہ صرف اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں نا، جو اسلام کی اصل ریڑھ کی ہڈی ہے، بس ان کی دعوت اور ان کی تعلیمات پر رہے، ان کی تعلیمات پر رہے۔ میں ایک دن آج سے کو 3-4 مہینے پہلے گجرانوالہ ایک جگہ مجھے کام تھا، ایک صاحب کی نا مجھے عیادت کرنی تھی، وہ بیمار تھے۔ میں پتہ نہیں میں اس کو لفظوں میں تعبیر کر پاؤں یا نہ۔ میں جب ان کے پاس گیا، وہ ایک جماعت سے وابستہ تھے۔ میں نے ان کے پاس گھنٹہ بیٹھا، انہوں نے 1 گھنٹہ مجھ پر دلائل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو صحیح اسلام ہے نا وہ میری جماعت کے پاس ہے۔ وہ کس کے پاس ہے؟ میں ان سے اٹھ کر ان سے صحیح اسلام سمجھ کر، نماز کا وقت ہو رہا تھا تو نماز کے لیے جب رکا تو جہاں موٹر سائیکل کھڑی کی تو سامنے ایک پراپرٹی ڈیلر تھے، وہ اصل ڈسکائی کے ہیں، مجھے پتہ نہیں تھا۔ وہ جب میں نے ان کے سامنے موٹر سائیکل کھڑی لگانا کرنے تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ بہرحال دعا سلام کے بعد میں نے کہا جی میں کہنے لگا جب نماز میں ٹائم ہے تھوڑی دیر بیٹھ جائے۔ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ ایک پیر صاحب کے مرید ہیں، انہوں نے چائے پلاتے پلاتے بس ان کا بس نہ چلے کہ مجھے ابھی قائل کر لے کہ آپ ہمارے پیر صاحب سے بیعت ہو جائے۔ ان کے چائے کی کوئی 25 منٹ جو آدھا گھنٹہ لگا نا، میں قسم کھاتا ہوں دونوں میں سے کسی نے اسلام کی بنیادی بات، اسلام پر کوئی گفتگو نہیں کی۔ وہاں سے اٹھ کر میں نماز کے لیے آ گیا۔ نماز میں دوست مل گئے، وہ کسی ایک اور جماعت سے وابستہ تھے، ان کا بھی کوئی وہاں کو پروگرام تھا۔ انہوں نے اپنی دعوت دی۔ میں 3 بندوں کا اسلام سن کے جب وہاں سے نکلا نا موٹر سائیکل پر، تو سچ بات یہ ہے کہ رونے کو جی چاہا کہ یار یہ تینوں میرے بھائی مسلمان ہیں، انہوں نے اپنی اپنی وابستگی کی دعوت اور تشہیر زیادہ کی ہے، انہوں نے میرے ساتھ اسلام کی، قرآن کی، اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں اس کی بات انہوں نے کم کی ہے۔ بھائی میں غلط تو نہیں ہوں؟ ہمارے معاشرے میں یہ ہے، تینوں نے اپنی اپنی بات کی ہے، تینوں نے بالکل یہ بات نہیں کی کہ یار ہم مسلمانوں میں ہم قرآن سے دور ہو گئے، قرآن و سنت نے جو اخلاق بیان کیا ہم ان سے دور ہو گئے، ہم مسلمانوں نے قرآن کریم نے جو اخلاق، جو تربیت، جو معاملات ہمیں سمجھائیں، کسی نے بات نہیں کی، کسی نے بات کی۔ ان میں سے ایک صاحب مجھے یہ کہہ رہے ہیں، اس کو تو پھر میں نے ہلکا سا جملہ کہہ دیا، کہنے لگا مجھ صاحب میں جب اپنے پیر صاحب سے بیعت ہوا نا تو اس بیعت کی اتنی برکتیں آئیں کہ 6 مہینے تک میری تہجد قضا نہیں ہوئی۔ میں نے کہا یار آپ خوش نصیب ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تہجد کے فضائل سن کے آپ کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، چلو پیر صاحب سے بیعت ہو کے 6 مہینے پڑھ تو لی نا آپ نے۔ آپ شاید سمجھے نہیں میری بات۔ تہجد کے بارے میں قرآن نے کچھ کہا ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے کہ نہیں؟ بندہ خدا تجھے اللہ کے نبی سے تہجد کے ارشادات سن کر تو توفیق نہیں ہوئی، اور اب اس تہجد کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہو؟ پیر صاحب کی طرف کر رہے ہو۔ اچھی بات ہے، ایسا ہوتا ہے، لیکن جناب بہرحال اس رونے کو جتنا بھی رو لیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس سے بچایا؟ اور اس امت کے حضرت ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف جب بغاوت ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سمیت بڑے بڑے صحابہ نے کہا آپ تلوار اٹھائیے،
حضرت عثمان غنی نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ اگر مدینہ میں ایک مرتبہ تلوار نکل آئی تو یہ تلوار پھر مسلمانوں کی ندیاں بہانے کے یہ تلوار پھر کبھی تھمے گی نہیں. میں نے یہ حضور سے سنا ہے. یہ جو تلوار چلنی ہے جس نے مسلمانوں کی فصلیں کاٹ دینی ہے، اس تلوار کے چلنے کا آغاز میں نہیں کرنا چاہتا. بھائی میری بات سمجھ پائیں؟ حضرت عثمان غنی سمجھتے تھے کہ وہ زمانہ قریب آ گیا، مسلمانوں میں فتنہ اٹھنا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا 40 دن پانی بند کیا، خود ساری تکلیفوں میں رہ لیے. کہا کہ اس فتنے کا آغاز میرے ہاتھ سے نہ ہو، ہاں میرے اوپر کو تلوار چلا دے، میں مظلوم بن کر چلا جاؤں گا. میں مدینہ میں حضور کے شہر میں تلوار کو چلانا کا آغاز میں نہیں کروں گا. اور بعد میں ان بدبختوں نے بھائی پھر تلوار کس پر چلائی؟ حضرت عثمان غنی رضی. پھر دیکھ لیجئے وہاں سے پھر مسلمانوں کے مسائل الجھے کہاں تک چلے گئے اور مسلمانوں کی کتنی خون ریزی ہوئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نظر تھی اس پر کہ آگے کیا ہونا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں مظلوماً چلا جاؤں گا، میں خود اس فتنے کا ہرگز حصہ نہیں بنوں گا. تو بھائی حدیث میں ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ نے یہ کام مشکل بڑا ہے کہ میرا اور آپ کا وجود کہیں بھی لڑائی جھگڑے اور فتنے کا سبب نہ بنے. اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اے میرے اللہ، میرے وجود کو، میری شخصیت کو کبھی بھی کسی جگہ تفرقہ اور جھگڑے کا سبب نہ بنانا. ہم شدت جذبات میں خاندان میں بھائی بہت ساری جگہ ہم نے دیکھا ہے، ایک خاندان بہترین چل بس رہا تھا، خاندان میں کوئی ایسا نالائق پیدا ہوا، اس کی حرکتوں سے بھائی پورا خاندان پاش ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ایسی نفرتیں آ جاتی ہیں. اور خاندان میں بعض ایسے خوش نصیب بزرگ ہوتے ہیں جب تک زندہ رہتے ہیں پورے خاندان کو سمیٹ کر چلاتے رہتے ہیں، وہی خاندان کی برکتیں ہوتی ہیں. تو بھائی ہم ذاتی طور پر اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، اپنے دین میں کہیں بھی فتنے کا سبب نہ بنے، کہیں بھی انتشار و اختلاف کا سبب نہ بنے. یہ بات میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنائی، اور الحمدللہ زندگی میں تھوڑا بہت اس پر جہاں بھی عمل کیا نا تو اللہ نے خیر کی راہیں کھول دی. کراچی میں اسلامیہ کالج ہے، قائد اعظم کے مزار کے پاس. وہ کراچی کا آج بھی بہت بنیادی مرکز ہے، بہت بڑی جگہ ہے. علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی وہی دفن ہے. 47 کے بعد وہ جگہ جناح صاحب نے دے دی تھی علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کو کہ آپ یہاں بہت بڑا دینی ادارہ بنائیں. علامہ عثمانی بوڑھے ہو رہے تھے اور علامہ عثمانی نے وہ جگہ اپنے شاگرد اور اپنے عزیز مفتی شفیع صاحب کو دے دی کہ آپ یہاں دینی بہت بڑا ادارہ بنا. مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ ابھی وہاں ترتیب ہی سوچ رہے تھے کہ جھگڑا ہو گیا. مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ اسی وقت گئے اور اس کے تمام کاغذات واپس کر کے آ گئے. لوگوں نے مفتی شفیع صاحب کو کہا آپ یہ کیا غلطی کر رہے ہیں، یہ تو کراچی کا دل ہے. اس وقت وہ سونا تھی جگہ، آج کے اعتبار سے تو وہاں پتہ نہیں کیا ہے، وہ کراچی کا اہم علاقہ. مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا ایک تو میں تفرقہ اور جھگڑے کا سبب نہیں بننا چاہتا، میں تفرقہ کا سبب نہیں بننا چاہتا. دوسرا، جہاں شروع میں ہی جھگڑا ہو گیا یہ چیز ہمارے لیے کبھی بھی خیر کے باعث نہیں بن سکتی. میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، میں جھگڑے میں نہیں پڑتا، میں اس کی قربانی دیتا ہوں. وہ کاغذات واپس کر دیے. آج وہاں بہت بڑا کالج ہے، بہت بڑے کالج بن گیا. اب مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ سارے کاغذ واپس کر کے گھر آ گئے. اللہ نے چند مہینوں چند سالوں کے بعد ایک صاحب کو بھیجا، اس نے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کو مدرسہ کے لیے 85 ایکڑ جگہ دی.
کتنی؟ 85 ایکڑ. ساتھ 15 ایکڑ تھی وہ بھی مل گئے، 100 ایکڑ ہو گئے. اب میں جب جاتا تھا نا تو میں وہ 100 ایکڑ کی بہاریں بھی دیکھتا تھا، اور جو شروع میں دی گئی تھی جو واپس کر دی تھی اس کو بھی دیکھتا ہوں. اتنا فرق ہے. میں ایک مرتبہ وہاں علامہ شیخ ابراہیم صاحب عثمانی کی قبر پر گیا تو وہاں بیٹھ کے میں گھنٹہ سوچتا رہا. میں نے کہا اب یہ سارے بزرگ قبروں میں چلے گئے ہیں، لیکن ایک بزرگ کے صبر نے اپنے آپ کو جھگڑے سے بچاتے ہوئے، تفرقہ سے بچتے ہوئے کہ میں نے انتشار کا سبب نہیں بننا. دیکھیے کتنی برکتیں اللہ نے اس کے دامن میں ڈال دی. آج اس یونیورسٹی کو یہاں کو پوچھتا نہیں ہے، یہ پسماندہ ہے. اس کے واش روم دیکھ لو، اور وہ 100 ایکڑ جو ہے وہاں اس وقت دنیا کے 25 ملکوں کے طلباء آ رہے ہیں، اور ہر وقت 10 ہزار طلباء ہیں. دنیا کا اہم اسلامی ادارہ ہے، اور پوری دنیا میں اس کا نام ہے، پوری دنیا میں اس کا فیض ہے. حضرت عثمان غنی کو تلوار مار کے شہید تو کر دیا بدبختوں نے، لیکن پورے امت مسلمہ جو قرآن پڑھ رہی ہے اس کی جمع کا صحرا بھائی کس کے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ مسلمانوں کو کتابی شکل میں قرآن مرتب کر کے دے گئے. ہوتا بھائی یہ مشکل ہے. اللہ تعالی ہم سب کے وجود کو خیر کا سبب بنائے. اللہ تعالی ہم سب کے وجود کو خیر کا سبب بنائے. ہم اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے گلی محلہ کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے خیر بنے، انتشار اور تفرقہ اور جھگڑے کا سبب نہ بنے. ہاں، میرا اور آپ کا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس بیٹھنے والے ایک دوسرے کے قریب آ جائیں، ایک دوسرے کے بھائی کیا آ جائیں؟ قریب آ جائیں. اس لیے یہاں ذرا دیکھیے الفاظ. یہ پچھلا حصہ تو وہ تھا جس کا کل ترجمہ ہو گیا تھا، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ. اور یقیناً فرمایا حضرت ہارون نے اس سے پہلے، اے میری قوم، انما فتنتم بہ، یقیناً تمہیں آزمایا گیا ہے. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، تمہارا رب جو ہے وہ کون ہے؟ فَاتَّبِعُونِي، تم میرے نقش قدم پر چلو. وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور میرے کام کی کیا کرو؟ اتباع کرو. قالوا، انہوں نے کہا، لن نبرح علیہ عاکفین، ہم تو ہرگز اس بچڑے کو نہیں چھوڑیں گے، اسی کے اوپر بیٹھے رہیں گے. حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس آ جائے. قال یا ہارون، حضرت ہارون سے حضرت موسیٰ نے فرمایا، اے ہارون، ما منعک، کس چیز نے روکا تجھ کو؟ اذ رأیتہم ضلوا، جب تو نے بنی اسرائیل کو دیکھا کہ گمراہ ہو رہے ہیں، تو نے کیوں نہیں کہا اللہ تتبعن کہ تم میری اتباع؟ اور حضرت ہارون کو کہا، تو نے میری اتباع کیوں نہیں کی؟ میں تیرے ذمے فرائض لگا کے گیا تھا. افعصیت امری، تو نے میری بات کی نافرمانی کی. اور اتنا کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، اور غصے سے اپنے بھائی کو داڑھی سے اور کپڑوں سے گریبان سے پکڑ بھی لیا. دین کا معاملہ تھا. جب پکڑا اپنے بڑے بھائی کو تو انہوں نے فوراً کہا، یا ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے. یہ انتہائی شفقت کا لہجہ، انتہائی شفقت کا. اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، تو میری داڑھی اور میرا سر، میرا گریبان، میرے سر کے بال نہ پکڑ. انی خشیت، میں نے بتایا تھا آدھا جواب 9ویں پارے میں ہے اور آدھا جواب یہاں ہے. انی خشیت، میں ڈر گیا، ان تقولا، کبھی آپ مجھ سے یہ شکوہ نہ کر دیں، فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، تو نے میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا. کبھی تو ولم ترقب قولی، میری بات کا رد نہ کرے، تو مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. میں نے اپنی قوم کو بھائی کس سے بچایا؟ تفرقہ سے بچایا. یہاں 4 باتیں تھیں. آج میرا ارادہ تھا چاروں باتیں آپ سے عرض کروں،
بس ایک بات ہو سکی ہے انشاءاللہ. کل کو انہی آیات سے دوبارہ چلیں گے. جو باقی 3 باتیں ہیں انشاءاللہ وہ کل میرے اور آپ کے سامنے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله واصحابه أجمعين برحمتك يا رب.